اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پہ محبوب نے سستانے کے لیے ذرا آرام کرنے کے لیے کچھ دیر لیٹنا چاہا تو صحابہ ذرا دور دور ہٹ کے لیٹ گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہے اور اپنی تلوار مبارک سرکار نے درخت کی ٹہنی سے لٹکا دی. ایک کافر آیا, اس نے سرکار کی تلوار مبارک کو اتارا, حضور پر تان دیا. سرکار آرام فرمائے پر حضور فرماتے میری آنکھیں سوتی ہیں, دل میرا جاگتا رہتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے مقدس آنکھوں کو کھولا تو وہ حضور کی بارگاہ میں کیا بات کرتا ہے, بڑی جرت سے, چونکہ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی, یہاں کوئی اسلحہ نہیں تھا, ظاہری طور پر کوئی آدمی قریب نہیں تھا. اب جب کوئی آدمی ہتھیار اٹھا لے اور سامنے والا نہتا ہو تو پھر وہ اپنے لہجے میں بات کرتا ہے. اس نے بھی وہی رنگ اپنایا, کہنے لگا بتائیے اب آپ کو کون بچائے گا. یہ مقام ہے جہاں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں اس کے نظریات کام آتے ہیں. نظریات یہاں وہ جس عقیدے کا ہوتا ہے وہ عقیدہ نکھر کے باہر آتا ہے. یعنی گھر میں آپ سو رہے تھے, مثال دے رہا ہوں آپ کے لیے اور اپنے لیے بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے, تو چھت پہ کسی چیز کے بجنے کی آواز آنے لگی, شور ہونے لگا, کوئی چیز کسی چیز سے ٹکرانے کی آواز آتی ہے تو وہ چاہے چھت پہ بلی ہو, لیکن وہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنا ڈر جاتے ہیں کہ تکیے کے نیچے سے موبائل بھی نہیں نکلتا, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اور راستے میں کوئی بندوق والا راستہ روک لینا بیچارہ, شاید اس نے خود بھی راستہ ہی پوچھنا ہو, لیکن وہ اتنی آزمائش ہو جاتی ہے کہ بعض لوگوں کی حالت ہی اور ہو جاتی ہے. یہ جو کمزوری ہے نا, کمزوری, اقبال کہتے ہیں کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں, تیری کمزوری اس لیے نہیں کہ تیرے پاس زر نہیں, مال نہیں, بات کچھ اور ہے. تیرے ذہن کو کمزور کر دیا گیا ہے. نظریاتی طور پر کتنے اسلامی ممالک ہیں, آپ یقین کریں جرت سے بات بھی نہیں کر پا رہے کہ ہم فلسطین کے حق میں صرف بات کریں جرت سے. او خدا کے بندو, دنیا کا کمزور وکیل بھی جب اپنے موکل کے حق میں بات کرتا ہے تو بات تو دلیری سے کرتا ہے نا. مقدمہ جیتنا ہارنا تو بات کی بات ہے, تم نے تو بات بھی دلیری سے نہیں کی, لیکن سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. ہمارے اندر کمزوری آ گئی ہے بھائی, اور یہ ہم اپنی آنے والی نسلوں میں بھر رہے ہیں. جب ہم اندر سے کنڈی لگا کے کہتے ہیں نا بیٹا وہ بار ظلم جس پہ ہو رہا ہونے دے, وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, اس سے ظالم مضبوط ہو جاتا ہے, وہ اکیلا اکیلا کر کے لوگوں کو مارتا ہے. میرے عزیز یہ مقام ہے. دیکھیں بڑی مہربانی جی, آپ بات سنیں, اللہ آپ کو جزا دے. بس بات سمیٹنے لگے. ظاہر ہے میں نے عرض کیا تھا نا بعض لوگ تھوڑی تکلیف میں کھڑے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت دے. آپ بڑی محبت سے آئے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک ایک پہ اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. اور میں ایک اور دعا بھی کرنے لگا ہوں, پھر میرا خیال ہے آپ زیادہ مطمئن ہو جائیں گے. اللہ کرے جو کسی مشکل میں کھڑا ہے اسے اللہ تعالیٰ اور زیادہ اجر عطا کرے. چلیں جی, خوش ہو گئے آپ لوگ. اب توجہ فرمائیں, رپورٹس دیکھ لیں ڈاکٹر نے, اور ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھتے ہی کہا خو معافی چاہتا ہوں آپ کی رپورٹس تو کوئی اتنی اچھی نہیں آئی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈاکٹر کی بات سن کے ہی ختم ہو جاتے ہیں, اور کچھ نظریاتی ہوتے ہیں, فکری, جن کے ذہن طاقتور ہوتے ہیں, نظریات والے, عقیدہ توحید و رسالت مضبوط. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہی کہتے ہوں گے پر اپنے علم کے مطابق کہتے ہیں نا, ہوگا وہ جو میرا رب کریم چاہے گا. یہ لوگ زندگی کو جی لیتے ہیں, ایک کمزور ہو جاتے, کمزور نہیں ہوتے. ایک حافظ صاحب کو ہمارے حضرت صاحب ایک دفعہ سمجھا رہے تھے, وہ کوئی کمزور باتیں کر رہے تھے, نذرانہ تھوڑا ہے, تنخواہ تھوڑی ہے, فلاں معاملہ تھوڑا ہے. تو حضرت ہمارے بہت بڑے عالم تھے, بزرگ ہمارے استاد, تو وہ کہنے لگے خدا کے بندے, اللہ کے فضل سے میں نے ساری زندگی پڑھایا ہے,
لیکن ابھی بھی کوئی آیت ڈھونڈنی پڑتی ہے تو مجھے مشکل ہوتی ہے. تیرا سینہ رب کو اتنا پسند ہے کہ پورا قرآن مجید اس میں موجود ہے، اور تو کچی باتیں کرتا ہے، کمزور باتیں کرتا ہے. تو دیکھ تو صحیح تیرے پاس خزانہ کتنا بڑا ہے سمجھانے کے لیے. اگرچہ ہمیں اپنے علماء کی آئمہ کی قدر کرنا چاہیے، لیکن جو عرض کرنے جا رہا ہوں کمزور نہ پڑے زندگی میں. اس نے حضور پر تان لی تلوار اور کہنے لگا کون بچائے گا. تو یہ عقیدہ ہے جو ہمارے نبی کریم نے ہمیں دیا. حضور داعیہ اللہ ہیں. محبوب نے آنکھیں کھولی اور حضور مسکرائے. یہ مقام ہے مسکرانے کا. اور کریم بڑے دھیمے لہجے میں فرمانے لگے مجھے میرا رب بچائے گا. یہ بڑی طاقت ہے اگر آپ کے ساتھ اللہ ہے اور آپ کا عقیدہ مضبوط ہے تو آپ سب سے مضبوط ہے. مجھے میرا اللہ بچائے گا. بس یہ لفظ کریم نے فرمائے تو وہ کانپنے لگا. تلوار اس کے ہاتھوں سے گر گئی. محبوب اسی اطمینان سے اٹھے. سرکار نے امامہ مبارک کو ذرا سا دوبارہ سے سجایا اور حضور نے تلوار اٹھا لی اور پھر وہی مسکراہٹ. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. کریم فرمانے لگے لے بھائی مجھے تو رب نے بچا لیا ہے، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا. تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے سنا ہے آپ بڑے معاف کرنے والے. تو حضور فرمانے لگے اگر تو نے سنا ہے تو جا پھر میں نے معاف کیا. پھر ختم ہو گئی بات.